إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ معزز حاضرین اجماع، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے اور سارے جہان کا رب ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ پچھلے کئی جمعہ آپ نے ایک خاص موضوع کے تحت گفتگو سماعت فرمائی تھی۔ موضوع تھا آئیے منہج سلف کو سمجھیں۔ لیکن آج کے خطبہ جمعہ میں اس موضوع سے ہٹ کر آپ کے سامنے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ پھر آئندہ اس موضوع کے تعلق سے بات چیت جاری رہے گی۔ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا بنائی ہے اور ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ اس دنیاوی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو اس دنیاوی زندگی میں خوشی اور غم یہ انسان کی زندگی میں اس کے لمحات آتے رہتے ہیں۔ خوشی کے بھی مواقع میسر ہوتے ہیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں بھی انسانوں کی زندگی میں ٹوٹ پڑتی ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہنے والا ہے۔ اسلام نے ہمیں اور آپ کو جو تعلیم دی ہے اور سکھایا ہے، اس کی روشنی میں ایک مسلمان، ایک مومن، وہ بڑی آسانی کے ساتھ زندگی کے ان دونوں حصوں کو قبول کر لیتا ہے اور ان دونوں حصوں سے وہ گزر جاتا ہے۔ اگر خوشی کے مواقع میسر ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا وہ شکر بجا لاتا ہے۔ اگر پریشانیاں اس کی زندگی میں آتی ہیں تو وہ صبر کرتا ہے۔ پریشانی مختلف شکل میں آ سکتی ہے، یہاں تک کہ اپنے اعزاء اور اقارب کو کھونے کی شکل میں بھی پریشانی آ سکتی ہے۔ لیکن جو لوگ اس دنیا کی زندگی کو بہت زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں، ایمان کی زندگی نہیں گزارتے، خوشی کی مواقع کو تو وہ بہت انجوائے کرتے ہیں، کھلے دل سے اس کا استقبال کرتے ہیں، لیکن اگر تھوڑی سی بھی مصیبت اس کی زندگی میں آ جائے وہ واویلا مچا دیتا ہے، کوہرام مچا دیتا ہے، رونے گانے لگتا ہے، شکوے شکایت کرنے لگتا ہے، اور
حد یہ ہو جاتی ہے کہ وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوسی کی وجہ سے ٹینشن میں رہتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، ذہنی تناؤ اور الجھن کا شکار ہو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ پریشان ہو کر کے اپنے آپ کا خاتمہ کر لیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں۔ یہ وقت جس کو ہم آپ گزار رہے ہیں یہ بڑا نازک وقت ہے، خاص طور پر ہم مسلمانوں کے لیے۔ جس طریقے سے مسلمانوں کے تعلق سے بہت سارے عام آدمی کی بات کریں یا پھر سیاسی رہنماؤں کی بات کریں، عہدے اور منصب پہ فائز لوگوں کی بات کریں، مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ میڈیا کی آپ بات کریں، مین اسٹریم میڈیا کی، وہاں پر بھی روزانہ زہر اگلا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے ملک کے مختلف حصے میں مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے۔ اور یہ بھیڑ اور یہ فسادی اور دنگائی کو چھوڑ دیجئے، جب آپ حکومتی عہدے پہ بیٹھے لوگوں کی آپ بات کریں گے، پرشاسن کی بات کریں گے، افسران کی بات کریں گے، پولیس کی بات کریں گے، تو آپ کو واضح طور پر ان کے کردار میں تعصب نظر آئے گا۔ ابھی حال ہی میں مسلمانوں کے مکانات کو جس طریقے سے منہدم کیا گیا، بلڈوزر اس پہ چلایا گیا، اور ہائی کورٹ نے اس پہ روک لگائی، اور ہائی کورٹ نے اس پہ تبصرہ کیا کہ کیا ایک خاص مذہب کے لوگوں کو ختم کرنے کی کوشش جاری ہے یہ؟ ان تمام چیزوں کو آپ دیکھیں تو اس کے تناظر میں مسلمانوں کے سامنے ایک طریقے سے مایوسی ہی مایوسی ہے۔ بہت سارے بڑے بڑے عہدے پہ بیٹھے لوگ ہندو راشٹر کی بات کرتے ہیں، اور ابھی کی بات ہے 15 اگست کے دن پردھان منتری کے قریب میں رہنے والے بعض نہایت ذمہ دار قسم کے لوگوں نے سمویدھان کو بدلنے کی بھی بات کہہ ڈالی ہے۔ یہ ساری باتیں آنے والے وقت کے لیے مشکل وقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو مایوسی ہی مایوسی ہے۔ تو ان حالات میں مسلمان کیا کرے؟ کیا مایوسی کا شکار ہو جائے؟ ان حالات میں مسلمانوں کو کن چیزوں پہ متوجہ ہونا چاہیے، کس پہ دھیان دینا چاہیے، اور ان مشکل گھڑیوں کو کس طریقے سے گزارنا چاہیے؟ انہی حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج آپ کے بیچ میں میں نے گفتگو شروع کی ہے، اور آپ کے لیے موضوع چنا ہے کہ مایوسی سے کیسے بچیں۔ مایوسی اسلام میں نہیں ہے۔ حالات پریشان کن نظر آ رہے ہیں، ہر طرف آپ کو اندھیرا دکھ رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مایوس، کیونکہ اسلام کی تعلیم میں مایوسی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ گناہ پہ گناہ کر لیتے ہیں تو اس میں بھی وہ مایوس ہو جاتے ہیں اللہ سے کہ اللہ مجھے بخشے گا۔ ایسے لوگوں کو بھی اسلام نے کہا کہ جتنے بھی تم نے گناہ کر ڈالا ہے، اگر تمہیں احساس ہو گیا ہے اپنے گناہ کا اور تم اپنے آپ کو پاک و صاف کرنا چاہتے ہو، مایوس مت ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، یہ اللہ نے اعلان کیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو جس طریقے سے اپنے گنہگار بندوں کو اللہ رب العالمین نے مایوس ہونے سے بچنے کے لیے کہا کہ مایوس مت ہونا، تم نے کتنے بھی پاپ کر ڈالے ہیں،
لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، سچی توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا، تمام گناہوں کو اللہ بخش دے گا۔ اسی طریقے سے حالات سے پریشان لوگوں کے لیے بھی اسلام نے یہی بات کہی کہ مایوس مت ہو۔ مایوسی اسلام میں نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی کے نقصانات کیا ہیں معلوم ہے آپ کو؟ پہلا نقصان یہ ہے کہ ہم کافروں کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ اگر ہم مایوس ہو رہے ہیں، گمراہوں کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، یہ کافروں کا اور گمراہوں کا شیوا اور طریقہ ہے۔ مومن اور مسلمان کا طریقہ مایوسی نہیں ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیے، قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، اللہ کی رحمت سے گمراہ لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں۔ ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، گمراہ لوگ اللہ کی رحمت سے، اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، نا امید ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا ہے، قرآن میں ذکر کیا ہے، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے نا امید کون ہوتے ہیں؟ کافر لوگ۔ تو اگر ہم نا امید ہوتے ہیں زندگی کے کسی بھی مرحلے میں، تو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا نقصان یہ ہے کہ ہم کافروں کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں، اس لیے بچنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم مایوس ہوتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہم جھٹلا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اعلان کیا، کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ رکھا ہے، ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو کشادہ ہے۔ تو جس اللہ کی رحمت ہر چیز کو کشادہ ہے، جس نے اپنے اوپر رحمت کو لاگو کر دی ہے، اس ذات سے آپ کیسے مایوس ہو سکتے ہیں؟ مایوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ اس کے رسول کی ان باتوں کو جھٹلا رہے ہیں، اس پر آپ کا یقین اور ایمان نہیں ہے، تبھی آپ مایوس ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مایوس ہونے کا نقصان یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے جا رہے ہیں۔ مایوسی یہ ہلاکت اور بربادی میں اپنے آپ کو ڈالنے کا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، تم لوگ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تو ہلاکت میں ڈالنا کیا چیز ہے؟ ہلاکت میں ڈالنا صرف اور صرف اپنے آپ کو ختم کر لینا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا ہے۔ جب اللہ کی رحمت سے انسان مایوس ہوتا ہے تو وہ دھیرے دھیرے ہلاکت کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ القاء الی التہلکہ، ہلاکت میں ڈالنے کا معنی کیا ہے؟ هو القنوط من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ہے اصل میں۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مایوس مت ہو، اگر مایوس ہوگے تو اس کا انجام ہلاکت ہے۔ اور جو لوگ مایوس ہوتے ہیں وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں یا پھر خودکشی کر لیتے ہیں، اور اس طریقے سے دونوں طریقے سے وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا نقصان بہت بڑا نقصان ہے۔ اسی طریقے سے مایوسی کا ایک نقصان، اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی عبادت میں کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے بندہ جب مایوس ہو جاتا ہے۔ ابن حجر ہیثمی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص مایوس ہوتا ہے تو اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اس کو اعمال کے فائدے سے مایوسی ہوتی ہے کہ ہم تو محنت پہ محنت کرتے چلے جا رہے ہیں، اعمال پہ اعمال انجام دیتے چلے جا رہے ہیں، لیکن مجھ کو مل کیا رہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ القانت آئس من نفع الاعمال، جو شخص مایوس ہوتا ہے، نا امید ہوتا ہے، در حقیقت وہ اعمال کے فائدے سے مایوس ہو جاتا ہے کہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں اس کا رزلٹ نہیں مل رہا ہے۔ اور یہی ہوتا ہے دنیا میں، جو لوگ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں
اتنے زمانے سے کوشش کرتے چلے جا رہے ہیں، پریشانی ختم ہی نہیں ہو رہی۔ تو اعمال کا فائدہ اسے نہیں مل رہا، اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے، اور جب یہ بات بیٹھ جائے دماغ میں تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ وَمِن لَازِمِ ذَلِكَ تَرْكُهَا، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ اعمال کرنا چھوڑ دے گا، بیکار ہے۔ کچھ لوگ ہماری اسی معاشرے میں، انہی آس پاس پڑوس میں رہنے والے ایسے لوگ ہیں کہ جو نماز پڑھتے تھے لیکن زندگی کے معاملات اس کو آسان نظر نہیں آئے، نماز ہی پڑھنا چھوڑ دیا کہ کیا مل رہا ہے، 10 سال تک بہت پابندی سے نماز پڑھا، کیا ملا؟ تو ابن حجر ہیثمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعمال کے فائدے سے مایوس رہنے والا شخص در حقیقت اعمال کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ نقصان ہے کہ جب آپ مایوس ہوں گے تو آپ اعمال ہی کرنا چھوڑ دیں گے۔ اور ایک نقصان اور بھی ہے اس کا کہ جو شخص مایوس ہو جاتا ہے وہ گناہوں کی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں ابو قلابہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الرجل یصیب الذنب، کوئی شخص جب گناہ کر لیتا ہے اور وہ کہتا ہے، دل میں وہ بات بٹھا لیتا ہے کہ ارے ہم نے تو اتنا بڑا گناہ کر لیا ہے، اب اللہ تو مجھے معاف ہی نہیں کرے گا، مایوس ہو جاتا ہے۔ فیقول، تو کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ قد ہلکت، میں تو برباد ہو گیا۔ اور میں نے کئی مثالیں دیکھی ہیں کہ لوگ گناہ کو اتنا بڑا بنا لیتے ہیں من میں کہ وہ پاگل بن جاتے ہیں، دیوانہ بن جاتے ہیں، کہتے ہیں میری توبہ تو اللہ قبول ہی نہیں کرے گا، میں نے وہ پاپ کر لیا ہے۔ ابھی کچھ دنوں کی بات ہے، کچھ دن پہلے کی بات، ایک شخص چمن گنج سے صبح سویرے فجر کے فوراً بعد دوڑتا ہوا چلا آیا موٹر سائیکل لے کے۔ اس کے دماغ میں یہی بات گھسی ہوئی تھی، ارے میں نے وہ گناہ کر لیا ہے، میرے لیے توبہ ہے۔ اس کو بہت سمجھا بجھا کر کے بھیجا یہاں سے۔ تو ابو قلابہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ آدمی گناہ کرنے کے بعد جب مایوس ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے تو کیا کہتا ہے؟ ارے میں تو برباد ہو گیا، لیس لی توبہ، میرے لیے کہاں توبہ ہے۔ اور جب دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی اور آدمی سمجھ نہیں پاتا، یہ مایوسی بھی شیطان کی طرف سے ہی حملہ ہے، آپ کو برباد کرنے کا یہ حملہ ہے شیطان کی طرف سے، ابلیس کی طرف سے، اور آپ ابلیس کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ حملہ شیطان کرتا ہے گنہگار کے اوپر بھی، لگتا تو ہے کہ بہت ہم اچھا کر رہے ہیں لیکن یہ بھی غلط کر رہا ہے، سوچتا ہے کہ میں احساس کر رہا ہوں اپنے گناہ کا تو بہت اچھا کر رہا ہوں، اتنا احساس کر لیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے۔ تو جب اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، توبہ اپنے لیے سمجھتا ہے کہ توبہ وبہ کچھ نہیں ہے، تو پھر دماغ میں ابلیس دوسری بات ڈالتا ہے کہ تو ویسے ہی برباد ہو ہی گیا ہے، تو انجوائے کرو، خوب گناہ کرو، کیا فرق پڑتا ہے۔ تو ابو قلابہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہتا ہے کہ لیس لی توبہ فییأس من رحمت اللہ وینہمک فی المعاصی، اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہو کر کے گناہوں میں گھس جاتا ہے، پھر گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، یہ سوچ لیتا ہے میرے لیے توبہ وبہ بھی نہیں ہے، میرے لیے تو کوئی معافی نہیں ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے، گناہ ہی کر لیتے ہیں۔ اور اس طریقے سے ہمیشہ گناہوں کی زندگی وہ گزارنے لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو راستہ دکھایا ہے۔ آپ دھیان سے قرآن اور حدیث کو پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ اگر ہم ایسی بیماری کے شکار بھی ہو گئے ہیں تو ہمارے لیے علاج ہے۔ ہمارے دماغ میں اس طرح کی بات آ جائے، چاہے گناہ کے کرنے کے بعد یا پھر حالات پریشان کو نظر آئے اس کی وجہ سے کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس لیے ہم مایوس ہونے لگے ہیں، اندر سے گھٹ رہے ہیں، چہرے سے مسکراہٹ غائب ہے، زندگی جہنم بن گئی ہے، تو پھر ہمیں قرآن کی ان تعلیمات کو یاد کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی تعلیم کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیے، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیے۔ اللہ نے بیان فرمایا ہم کو اور آپ کو۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، بندہ میرے بارے میں جیسا سوچتا ہے میں اس کے پاس ویسے ہی ہوں۔
میں بندے کے یہاں اس کی سوچ کے حساب سے ہوں. آگے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب مجھے وہ اپنے جی میں یاد کرتا، فی نفسی، اپنے دل میں یاد کرتا ہے، تو بندہ سمجھ لے میرے بارے میں کہ ذکرتہ فی نفسی، کہ میں بھی اپنے جی میں اور من میں اس کو یاد کرتا ہوں. اسی طریقے سے وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اگر کسی مجلس میں وہ مجھے یاد کرتا ہے میرا بندہ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّن، میں اس مجلس سے بہتر مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں بندے کو. اسی طریقے سے وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِالشِّبْرٍ، اگر بندہ میری طرف ایک بالش آگے بڑھتا ہے، تقربت الیہ ذراعا، تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں. وَإِن تقرب الیہ ذراعا، اگر بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے، تقربت الیہ باعا، تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں. تو اللہ کہتا ہے کہ تم جتنا میرے بارے میں اچھا سوچو گے اور اچھا گمان کرو گے، اچھا خیال رکھو گے، اچھی امید رکھو گے، اس سے کہیں زیادہ تم کو ہم دینے والے ہیں، تمہارے ساتھ کرنے والے ہیں. آگے فرماتا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي، بندہ اگر میری طرف چل کر کے آتا ہے، أَتَيْتُ هَرْوَلَةً، میں اس کی طرف دوڑ کر کے آتا ہوں. تو یہ اللہ کے بارے میں ہم کو اچھا سوچنا ہے. حالات کیسے بھی ہو جائیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہم کو، آپ کو. کیوں؟ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھو گے. یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور یہ سب آزمائش کا حصہ ہے. ہمارے برے اعمال کی سزا بھی ہے. یہ سب چیزیں ہم کو آپ کو سیکھنی ہے، سمجھنی ہے. یہ دنیا، ہماری زندگی، یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے. تو ہم کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت کیا؟ مرنا سب کو ہے، ایک دن جانا سب کو ہے. جب جس کی موت لکھی ہے اس سے 1 سیکنڈ آگے نہ پیچھے، تقدیر میں سب کچھ موجود ہے. اس لیے ہم کو پازیٹیو رہنے کی ضرورت ہے. مومن اور مسلمان کو کبھی بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ دیکھیے حضرت ایوب علیہ السلام کتنا بیمار ہو گئے تھے. ان کی بیماری بے مثال ہے. ایسا بیمار ہوئے تھے کہ گھر والے بھی چھوڑ دیے تھے، لیکن اس حالت میں بھی وہ اپنے رب سے مایوس نہیں ہیں. ہم لوگ ذرا سی مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، بس ہاتھ پر ڈھیلا کر دیتے ہیں. یہ سوچ لیتے ہیں کہ دنیا میں ایسا ہوتا چلا ہے کہ یہ بیماری کا مطلب ہے کہ اب مرنا ہے، تب تو میں مرنے والا ہوں. اللہ سے دعا بھی نہیں کرتا کہ اللہ تو کرشمہ کر دے. جبکہ بہت سارے لوگ دنیا میں آج جی رہے ہیں جن کے ساتھ کرشمہ ہو رہا ہے، ہوا ہے. ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں ہے، لیکن اللہ نے ٹھیک کیا ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کو یاد کیا اور کہا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، اے اللہ مجھے روگ لگ گیا، بیماری لگ گئی ہے. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، مجھ پر رحم کر دے. اللہ نے سن لیا. گھر والے چھوڑ کے چلے گئے تھے کہ ختم ان کا معاملہ، لیکن اللہ نے سنا، اور اس کے بعد جو بھی بیماری تھی اللہ نے سب ختم کر دیا، بالکل صحت مند کر دیا. گھر والے بھی ان کو واپس ملے، اور ان کے جیسا اور اللہ نے ان کو دے دی. گھر والے ڈبل ہو گئے ہوں گے. اللہ نے اتنی اور آل و اولاد سے ان کو نواز دیا. اسی طریقے سے آپ آگے بڑھیے. حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے ہیں، بچہ اچھا نہیں ہے، بیٹا کی چاہت ہے، وارث کی چاہت ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ارے زندگی بھر تو اولاد ملی نہیں، اب کیا ملے گی. شادی ہوتی ہے 5 سال تک نہیں ملتا ہے تو ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، یہ ہونے والا نہیں ہے، بالکل پریشان ہو جاتے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں بھی مایوس نہیں ہے، اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ دے دے. زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارتے ہوئے کیا کہا؟ رب لا تذرنی فردا، اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑ، وارث دے دے، وانت خیر الوارث. تو اللہ رب العالمین نے سن لیا اور کیا کہا؟
لو یحییٰ ملنے والا ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، ہم نے یحییٰ کی شکل میں اولاد دی۔ دوسری جگہ میں تفصیلات بھی موجود ہیں کہ جب اللہ کے فرشتے آئے اور خوشخبری سنائی، یقین تھا لیکن تعجب بھی کہ اللہ پہ امید اور یقین سب کچھ ہے، مانگا تبھی، لیکن خوشخبری ملی تب یقین نہیں ہو رہا کہ سچی میں بیٹا ملے گا۔ کہ ہاں بیٹا ملے گا، یحییٰ نام رکھو گے اس کا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اللہ رب العالمین یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں اولاد دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، بڑے مشقت اور محنت کے بعد اور بڑی کٹھنائیاں اور پریشانیاں برداشت کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو نجات ملی۔ فرعون مجبور ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے بھاگ رہے ہیں کہ فرعون سے دور چلے جائیں، لیکن فرعون سے رہا نہیں جاتا ہے۔ یہ اتنا خوش ہیں یہ لوگ، پیچھے سے پھر لاؤ لشکر لے کر کے پیچھا کرتا ہے فرعون، اور دریا کے قریب دونوں آمنے سامنے۔ فلما ترا الجمعان، دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم دیکھ رہی ہے کہ فرعون لاؤ لشکر لے کر کے آ رہا ہے، سب کی حالت خراب ہو گئی۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو دھر لیے گئے، اب جائیں گے کہاں؟ آگے دریا ہے، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ہے، گئے ہم لوگ، انا لمدرکون، ہم لوگ دھر لیے گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، مایوس نہیں ہے، سامنے موت موجود ہے اس کے بعد بھی مایوس نہیں ہے، آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ، لیکن کیا کہتے ہیں؟ کلا، ہرگز نہیں، رب پر ہمیں امید ہے، اچھی امید ہے، ان معی ربی سیہدین، میرا رب مجھے راستہ بتائے گا۔ ہم کاہے مان لیں کہ ہم برباد ہو گئے، پکڑ لیے گئے؟ اللہ ہے نا، اس کے لیے کون سی چیز ناممکن ہے؟ اللہ نے وحی کر دی کہ موسیٰ اپنی لاٹھی سمندر دریا میں مارو۔ دریا میں مارنا تھا کہ دریا پھٹ گیا بیچ سے، اور دونوں حصہ دریا کے پانی کا بہت بڑی پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، راستہ بن گیا۔ اللہ نے کہا کہ میری تدبیر دیکھو، ہم نے ان کے لیے راستہ بنایا اور ہم نے ان کو کھینچا، فرعون کو بھی اور اس سے لشکر کو بھی، کہ آپ پکڑیں گے، آپ پکڑیں گے، مارے پکڑنے کے جذبے میں اتر پڑے وہ بھی راستے میں۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو تو نجات دے دی، وہ راستے سے نکل کر کے سمندر پار پہنچے اور فرعون کا سارا لشکر راستے ہی میں تھا دریا میں، ہم نے اس کو ہلاک و برباد کر دیا، پانی چلا دیا۔ اللہ کے لیے کیا ناممکن؟ اس حالت میں بھی مایوس نہیں ہوئے وہ۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھ لیجئے، لوگوں نے کہا کہ آگ جلا کر کے اپنے معبودوں کی مدد کرو، حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مایوس نہیں کہ یہ لوگ بڑی چال چل کر کے اور سب لوگ مل کر کے آگ میں ڈال دے رہے ہیں، تو ہم جل جائیں گے، تو مر جائیں گے، تو برباد ہو جائیں گے۔ ان کا ایمان ہے کہ اللہ نے اگر موت لکھی ہے میرے اس حال میں، میری موت ہے تو مجھے جلنا ہے، مرنا ہے، اور اللہ چاہے گا تو اس آگ میں بھی مجھے بچا لے گا اللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے آگ میں ڈال بھی دیا، یہ بھی نہیں تھا کہ اللہ نے وہاں سے اڑا لیا، ان لوگوں نے آگ میں ڈال بھی دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ وہاں پر بھی دیکھو کہ اللہ کیا نہیں کر سکتا، قلنا یا نار کونی بردا، اللہ نے کہا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، مت جلاؤ ابراہیم کو۔ اللہ نے کہا کہ ان لوگوں نے بڑی چال چلی، لیکن ان کی چال کو ہم نے ناکام کر دیا۔ تو جو اللہ سمندر کو پھاڑ کر کے راستہ بنا سکتا ہے، جو اللہ جلتی ہوئی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو بچا سکتا ہے، ان کا ایک بال بھی نہیں جل رہا ہے، جو اللہ ایوب علیہ السلام کی بے مثال بیماری سے ان کو شفا دے سکتا ہے، اور جو اللہ بڑھاپے میں زکریا علیہ السلام کو اولاد دے سکتا ہے، تو ان اندھیرے کے بادل کو اللہ چھاٹ نہیں سکتا ہمارے اور آپ کے سامنے سے؟ مایوس کیوں ہوں گے آپ؟ تو پہلی بات، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیے، آپ مایوسی سے نکل آئیں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات، قضا اور قدر پر ایمان، اس کو مضبوط کیجیے۔ تقدیر پر ایمان یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن تقدیر پر ایمان، قضا اور قدر پر ایمان۔ یہ اللہ کے یہاں سب چیز قیامت تک کی سب لکھی ہوئی ہے،
آنے والے وقت میں ہماری آپ کی زندگی میں کیا ہوگا پہلے سے سب لکھا ہوا ہے. اللہ کو سب معلوم ہے. کیا اللہ کو پتا نہیں ہے کہ ہم بندوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ تقدیر پر ایمان مضبوط کیجیے. جب تقدیر پہ ایمان مضبوط کریں گے آپ مایوس نہیں ہوں گے. اس کو آپ اللہ کا فیصلہ تسلیم کریں گے کہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ان بندوں کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمارا ایک بال بھی ٹیڑھا کر دے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ نے ان کو ہم پہ مسلط کیا ہے. اللہ نے ہمارے اوپر ان کو مسلط کر کے ہمیں آزمائش کی چکی میں پیسنا چاہا ہے یا پھر ہمارے اعمال کی سزا ہم کو دے رہا ہے. آپ اس طریقے سے سوچئے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. کوئی بھی مصیبت زمین میں رونما ہو یا تمہاری زندگی میں تمہاری ذات کے تعلق سے کوئی مصیبت تم کو درپیش ہو، وہ سب کچھ ہم نے پہلے ہی لکھ رکھا ہے. اس کے وجود میں آنے سے پہلے، اس کو وجود بخشنے سے پہلے ہم نے اس کو لکھ رکھا ہے. الا فی کتاب، کتاب میں موجود ہے وہ سب. من قبل ان نبرأها، اس کو وجود میں آنے سے پہلے. اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کے پیچھے کا مقصد یہی کہ مایوس نہ ہو. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، یہ تمہارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے تقدیر، قضاء اور قدر پر ایمان، تاکہ مصیبت کتنی بھی بڑی آئے اور کیسی بھی مصیبت کیوں نہ ہو تم مایوس مت ہونا، افسوس نہ کرنا. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ. دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے تمہیں نواز دیا تو گھمنڈ مت کرنا، اترانا نہیں. تو یہ قضاء اور قدر پر ایمان کو مضبوط کیجیے تو مایوسی سے نکل آئیں. اسی طریقے سے مصائب اور آلام میں صبر یہ ضروری ہے. مصیبت اور پریشانی میں صبر یہ ضروری ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کی ہمیں آپ کو تعلیم دی ہے. لہٰذا مایوسی سے بچنا ہے تو صبر کو مضبوطی سے پکڑیے. صبر کے بڑے فائدے ہیں، ان فائدوں کو یاد کیجیے. اللہ نے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی ہے. وبشر الصابرین، خوشخبری کن کے لیے؟ صبر کرنے والے کے لیے. ہم مایوس کیوں ہوں گے؟ ہم صبر کریں گے، ہم حالات کا مقابلہ کریں گے، ڈٹے رہیں گے، شکوے شکایت نہیں کریں گے، صبر کریں گے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے اس حقیقت کو بھی کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. اگر ہم بندے کو خوب دے دیتے ہیں، رحمت کی بارش کر دیتے ہیں اور پھر زندگی کے کسی حصے میں اس کو چھینتے ہیں تو مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرا ہو جاتا ہے. اور اگر مصیبتوں کے بعد اس کو پھر ہم نواز دیتے ہیں پھر وہ گھمنڈی بن جاتا ہے اور کیا سوچنے لگتا ہے کہ اب میری زندگی میں کبھی مصیبت آنے والی نہیں ہے. کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ غلط سوچ ہے. جو لوگ بھی اللہ کی رحمت کے بعد مصیبتوں کا سامنا نہیں کرتے اور وہ مایوس ہو جاتے ہیں، یہ اچھا راستہ نہیں ہے. یا جو لوگ مصیبتوں کے بعد نعمت پا کر کے اترانے لگتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ مصیبتوں کا وقت گیا، وہ بھی غلط ہے. بلکہ مصیبتیں اور خوشیاں یہ زندگی کا حصہ ہیں. یہ زندگی کے کسی بھی موڑ میں آپ کے ساتھ لگ سکتی ہیں اور آپ کی زندگی میں آ سکتی ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا کہ اس مصیبت اور پریشانی سے بچتا کون ہے؟ صبر والے. الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، جو صبر کر لیتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں. یہ لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ مصیبتیں آنے کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں، ناشکرا بنتے ہیں، یا مصیبتوں کے ختم ہونے کے بعد گھمنڈی بنتے ہیں اور اترانے لگتے ہیں. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو صبر کرتے ہیں مصیبتوں پہ. تو پھر اللہ نے کیا کہا؟ ایسے لوگوں کو ہم بخش بھی دیں گے اور بڑا بدلہ بھی دیں گے. تو ہمیں صبر کو پکڑنا ہے، مایوسی سے بچ جائیں گے آپ. اسی طریقے سے دعا میں قبولیت کا یقین. ہم لوگ دعا کرتے ہیں فارمیلٹی کے طور پر، یقین نہیں ہے، بے من سے دعا کر رہے ہیں. مصیبت ہے، من سے دعا کیجیے. دنیا کے حساب سے اس مصیبت کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیے اور یقین رکھیے کہ اللہ اس مصیبت کو ختم کر دے گا. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو تو یقین رکھو کہ اللہ قبول کرے گا. یوں ہی ہاتھ اٹھا لیا بے من سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن. کوئی بھی دعا
جو ایسے دل سے نکلے جو دل غافل ہو، توجہ نہ ہو دعا پہ، لہو و لعب میں دعا کر رہا ہو، فارمیلٹی کے طور پر، اللہ پہ یقین نہ ہو، اس کی دعا کو اللہ قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ تو ہم لوگ تو ویسے ہی ہو گئے ہیں، کہاں اللہ دعا قبول کرے گا؟ دعا کو دعا کی طرح ہم کرتے ہی نہیں ہیں، یقین بھی نہیں ہے، کوشش بھی نہیں ہے، عاجزی انکساری بھی نہیں ہے، تو کہاں سے اللہ قبول کرے گا؟ تو مایوسی سے بچنا ہے تو یقین کے ساتھ دعا قبول کیجیے، قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کیجیے، اللہ آپ کی مصیبت کو ختم کرے گا انشاءاللہ، اور آپ مایوسی سے نکلیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کی رحمت سے امید رکھنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ کوشش کرنا چھوڑ دیجیے۔ کچھ لوگ کوشش ہی نہیں کرتے ہیں تو ان کے مسائل ختم ہی نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ مصیبت کو ختم کرنے کے لیے جائز کوشش بھی کریے، جائز اسباب کو اختیار بھی کیجیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت کی تھی کہ یوسف علیہ السلام نہیں مل رہے ہیں یا ہے نہیں، مر گئے ہوں گے، ختم ہو گئے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ، لیکن یعقوب علیہ السلام نے کیا نصیحت کی بیٹوں کو؟ یا بنی اذهبوا، میرے بیٹے جاؤ تم لوگ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، ڈھونڈو، انہ لا ییأس من روح اللہ، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا مگر کافر۔ تو تم لوگ یہ کہا کرو گے کہ یوسف علیہ السلام مر گئے ہوں گے، ختم ہو گئے ہوں گے، ان کی کہانی پرانی ہو چکی ہوگی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کوشش کرو، ڈھونڈو، پتہ لگاؤ، جائز اسباب کو اختیار کرو، بیٹھے نہ رہو صرف۔ اور اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ مایوسی سے اگر آپ کو نکلنا ہے تو دنیا کی محبت کو ختم کیجیے۔ دنیا سے بے رغبتی سے آپ مایوسی سے بچ پائیں گے۔ مایوس کون لوگ ہوتے جانتے ہیں؟ جو لوگ حد سے زیادہ امید لگا لیتے ہیں دنیا سے، امید کے مطابق دنیا ملتی نہیں ہے، بس پریشان ہونے لگتے ہیں۔ جتنا اللہ دے اسی میں خوش رہنے کی عادت ڈال لو، کوشش کرو، خوب کماؤ، خوب کوشش کرو، سب کچھ ٹھیک ہے جائز طریقے سے، لیکن جتنا مل جائے اس پہ قناعت کر لو، اسی میں خوش رہو اور اسی کو اللہ کا فیصلہ سمجھ لو۔ دنیا کی چاہت ختم کیجئے، محبت ختم کیجئے تو آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ اور ایک اہم چیز یہ ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات کو پڑھیے اور اس پر ایمان مضبوط کیجئے۔ اللہ رب العالمین غفور ہے، رحیم ہے، وغیرہ وغیرہ اللہ کی صفات ہیں، ان کا معنی مفہوم پہ غور کیجئے تو مایوسی ختم ہوگی۔ اور وقت ختم ہو گیا ہے، آخری بات کہہ دیتا ہوں میں آپ کو کہ مسلمانوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے غلبہ کی بات کہی ہے، وعدہ کیا ہے، تو پھر مسلمان کیوں مایوس ہو؟ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ غلبہ میرا اور میرے رسول کا ہوگا۔ اسی طریقے سے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ایمان والو اگر تم لوگ اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے پیروں کو ثابت قدم کر دے گا۔ جب اللہ نے یہ سب وعدہ کیا ہے تو پھر مایوس کیوں ہو؟ اسی طریقے سے اللہ نے قرآن میں کہا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا جو اللہ کے دین کی خدمت کرے گا۔ تو پھر ایک سچا مسلمان کیوں مایوس ہو؟ اللہ کی مدد آئے گی اس کے لیے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اچھا انجام متقیوں کا ہوگا۔ تو ہمارا انجام اچھا ہوگا، ہمارے اندر اگر تقویٰ ہے تو ہم مایوس کیوں ہو؟ سچے مومن بنے ہم۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہماری یہ بات پہلے گزر چکی ہے، یہ لکھی جا چکی ہے اپنے بھیجے ہوئے بندوں کے سلسلے میں، انہم لہم المنصورون، کہ ان کی مدد ضرور ہوگی، وَإِنَّا جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارے لشکر، ہمارے لوگ ہی غلبہ پائیں گے۔ اللہ کا لشکر کون ہے؟ مسلمان ہی تو ہے، غلبہ ہمارا ہوگا۔ تو پھر مایوس کیوں؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، تم ہی سر بلند رہو گے، ایمان والے بن جاؤ۔ اس لیے مایوسی اسلام میں نہیں ہے، اس کی کوئی جگہ نہیں۔ تو مایوسی کو نکال کر کے پھینک دیجئے، اپنے اعمال پہ دھیان دیجئے، اپنے ایمان کا پتہ لگائیے، ہمارے اندر ایمان کتنا ہے، ہمارے اندر تقویٰ کتنا ہے، پھر اسی حساب سے حالات کو اپنے مخالف یا موافق سمجھ لیجئے کہ ہمارے اعمال خراب ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ، اللہ سزا دے رہا ہے، اس کو جھیلنا ہے، اور اللہ کی سزا دنیا میں مل جائے اس سے ہمارے گناہ مٹیں گے، مصیبتوں سے، اور
आजमाइश अगर हमारे अमाल अच्छे हैं तो ये अल्लाह की आजमाइश है, ये भी खुशी की बात है कि हम अल्लाह के करीबी हैं, अल्लाह के हम नेक बंदे हैं, तो अल्लाह हमें आजमा रहा है। आजमाइश की इंतहा मौत है, मरने के लिए भी अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा कि जरूरत पड़ेगी तो किसी न किसी शक्ल में हमारी मौत भी हो सकती है। तो हमें पॉजिटिव होने की जरूरत है। मुसलमानों के पास इतने मजबूत हथियार अल्लाह ने दे रखे हैं कि मुसलमान जिंदा रहता है, हमेशा मरता ही नहीं है कभी। हालात कैसे भी हो जाए, मुसलमान के लिए हालात कभी भी खराब नहीं हो सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को हालात परेशान कुन जितना भी हो जाए, लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस हम ना हो, अल्लाह इसकी तौफीक इनायत फरमाए। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अमाल और अखलाक को सुधारने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो भी मुसीबतें हमारे ऊपर हर तरफ से नजर आ रही हैं, उन सब को अपनी रहमत से टाल दे और दूर कर दे। आने वाले वक्त को हमारे लिए, हमारे इस प्यारे मुल्क के लिए अल्लाह अच्छा कर दे। फितना व फसाद और हर किस्म की खून रेजी से हमारे मुल्क को पाक कर दे। अमन व अमान की फिजा अल्लाह रब्बुल आलमीन बहाल कर दे। गंगा जमनी तहजीब को अल्लाह रब्बुल आलमीन कायम कर दे। सब मिल करके हम प्यार और मोहब्बत के साथ इस मुल्क में रहें। Mm-hmm.